حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے ہوئی۔ آپ کے والد کا نام تارخ، والدہ کا نام لیبسا اور چچا کا نام آزر تھا، جو بت تراشتے تھے۔ آپ کی ولادت بابل شہر کے متصل قصبہ کوسی میں ہوئی۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے دور کے بادشاہوں کو نمرود کہا جاتا تھا۔ جس طرح فرعون کو نجومیوں نے اطلاع دی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو دین لے کر آئے گا، کفر کا خاتمہ کرے گا، اسی طرح نمرود کو بھی نجومیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے کی خبر دی۔ تب نمرود نے تمام حاملہ عورتوں پر پہرا بٹھا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد نمرود کے محل میں پہرے دار تھے، لیکن آپ کی والدہ کو شہوت کا جذبہ جاگا تو وہ سیدھے نمرود کے محل میں پہنچ گئیں اور قدرت الہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ آپ ایک دن میں اتنا بڑھتے جتنا ایک عام بچہ ایک سال میں بڑھتا ہے۔ آپ کے چچا بت تراش اور والد بت فروش تھے۔ آپ کے والد آپ کو بھی بتوں کو فروخت کرنے بھیجتے۔ آپ بتوں کے گلے میں رسی باندھ کر کھینچتے ہوئے لے جاتے اور یہ آواز لگاتے جاتے کہ کوئی ہے جو اس بت کو خریدے جو چل پھر نہیں سکتا اور نہ بول سکتا ہے۔ ایک دن ان کی عید کے موقع پر تمام مرد، بچے، بوڑھے، عورتیں عیدگاہ میں عبادت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ آپ نے بت خانے میں جا کر کسی بت کے ہاتھ توڑے، کسی کی ناک کاٹی، کسی کے پیر توڑے۔ سب سے بڑے بت کے ہاتھ میں کلہاڑی تھما کر چلے آئے۔ جب تمام لوگ عیدگاہ سے لوٹے تو بت خانے کی ابتر حالت دیکھی کہ تمام بت اوندھے گرے پڑے ہیں۔ جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا، اسی بت سے پوچھو جس کے کندھے پر کلہاڑی ہے، شاید اسی نے ان تمام بتوں کی یہ حالت بنائی ہو۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا، بھلا بت یہ کام کیسے کر سکتا ہے جبکہ یہ تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا؟ تب آپ نے کہا، جو بت خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، بھلا وہ تمہارے کام کیسے کر سکتے ہیں، اور وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 4 بیویاں ہوئیں، حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ، حضرت کتورہ اور حضرت حزون۔ آپ کے 4 صاحبزادے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ہاجرہ سے تھے، دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت سارہ سے تھے، باقی کے 2 لڑکے مدین اور مدائن تھے۔ جب آپ نے لوگوں کو بتوں کی پوجا اور دیگر برائیوں سے روکنا چاہا تو نمرود جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، نمرود کے مشیر اور وزیر حجین کے مشورے پر حضرت کو آگ میں ڈالا گیا۔ اس آگ کو 7 دن دہکایا جاتا رہا۔ تمام جنگلات کی لکڑیاں اس میں ڈال دی گئیں، جس کے شعلوں کی بلندی اتنی تھی کہ ملک شام تک دکھائی دے رہے تھے۔ ایسی دہکتی آگ میں آپ کو ڈالنا بہت مشکل ہی ہو گیا۔ نمرود سوچنے لگا کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے۔ تب شیطان نے مشورہ دیا کہ بڑی سی گوفن بنا کر اس میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر آگ میں پھینک دو۔ تب ویسا ہی کیا گیا، لیکن گوفن نہ اٹھی کیونکہ اللہ کے حکم سے فرشتوں نے اسے پکڑ رکھا تھا۔ تب شیطان نے مشورہ دیا کہ لوگ ایک دوسرے سے زنا کریں، اور لوگوں نے ویسا ہی کیا تو فرشتے وہاں سے ہٹ گئے۔ پھر گوفن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے بہشتی چادر لا کر آپ کے جسم پر ڈالی، جس کی وجہ سے آپ پر آگ کا بالکل اثر نہیں ہوا۔ آپ 40 روز اس آگ میں رہے۔ اس آگ کو بھڑکانے کے لیے گرگٹ اس میں پھونک مارتا تھا۔ آپ کو 40 دن بعد آگ سے صحیح سلامت نکلتا دیکھ کر نمرود نے حکم دیا کہ آپ پر پتھروں کی بارش کی جائے، مگر اللہ کے حکم سے وہ پتھر ہوا میں ہی معلق رہے۔ اس وقت نمرود کی بیٹی اپنے محل کے جھروکوں سے یہ معجزہ دیکھ رہی تھی۔ وہ آپ پر ایمان لے آئی۔ آپ نے اس سے نکاح کیا جس کا نام سارہ تھا۔ ادھر نمرود کی ناک کے ذریعے ایک مچھر دماغ میں پہنچ کر اس کا دماغ چاٹنے لگا۔ جب نمرود اپنے سر پر مارتا، مچھر خاموش ہو جاتا۔ جیسے ہی نمرود ہاتھ روکتا، مچھر پھر کاٹنا شروع کر دیتا۔ آخر تھک ہار کر سر پیٹنے کے لیے نوکر لگایا جو دن رات اس کا سر پیٹتا۔ آخر اس کا دماغ پگھل کر ناک کے ذریعے بہنے لگا اور اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی۔ آپ سارہ کو لے کر فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک شہر پڑا۔ وہاں کا بادشاہ ہر خوبصورت عورت کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتا تھا۔ آپ کو اس بات کی خبر ملی۔ آپ نے حضرت سارہ کو صندوق میں چھپا کر لے جانا چاہا، مگر مخبروں نے بادشاہ کو خبر کر دی۔ تب بادشاہ کے حکم سے حضرت سارہ کو محل میں پہنچایا گیا۔ جب بادشاہ نے ان سے دست درازی کی کئی مرتبہ کوشش کی، مگر ہر بار بادشاہ کا ہاتھ پتھر کا ہو جاتا۔ یہ دیکھ کر اس بادشاہ نے معافی مانگی اور اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کو آپ کے نکاح میں دے
دے دیا۔ حضرت ہاجرہ کے شکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال تھی۔ آپ کی ولادت سے قبل ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے اولاد نرینہ کی دعا کی تھی، جس کو عبرانی زبان میں کچھ یوں کہتے ہیں: اسما ایل۔ اسما کا معنی سن اور ایل کا معنی اللہ، اور جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے اپنے بچے کا نام اسماعیل رکھا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 6 ماہ کے ہوئے تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ دین کی تبلیغ کریں۔ آپ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کے قریب، جہاں پانی کا نام و نشان نہ تھا، انہیں تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ بچے کو زمین پر لٹا کر پانی کی تلاش میں قریبی 2 پہاڑیوں صفا اور مروہ پر دوڑ لگانے لگی۔ ایک معجزہ ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام کے ایڑی رگڑنے سے وہاں پانی کا ایک چشمہ ابل پڑا۔ حضرت ہاجرہ نے پانی کو روکتے ہوئے کہا: زمزم، رک جا۔ پانی رک گیا۔ اسی جگہ آب زمزم کا کنواں ہے، جسے دنیا کے تمام حجاج کرام تبرک کے طور پر لے جاتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ کی صفا مروہ کی دوڑ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ حج کے دوران صفا مروہ پر دوڑ لگانا ہر حاجی پر فرض کیا، جو حج کا ایک رکن ہے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ کوئی پکارنے والا پکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانی کرو۔ آپ نے 100 اونٹ قربان کیے۔ دوسرے دن بھی یہی بشارت ہوئی، تب آپ نے 500 اونٹ کی قربانی دی۔ تیسرے دن پھر بشارت ہوئی کہ اپنی جان سے عزیز چیز قربان کرو۔ آپ نے سوچا کہ جان سے زیادہ عزیز تو مجھے میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ تب آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے چلے۔ ادھر شیطان نے حضرت ہاجرہ کو بہکایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو کہاں لے گئے ہیں؟ آپ نے کہا: دعوت کھلانے۔ تب شیطان نے کہا: نہیں، وہ اللہ کے حکم سے اسے قربان کرنے گئے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو میرے 100 بیٹے اس کے حکم پر قربان ہیں۔ یہ کہہ کر 7 کنکریاں شیطان کو ماری۔ پھر شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا: آپ کیسے باپ ہو؟ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہو؟ کیا کوئی باپ اپنے لختے جگر کی قربانی دیتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسے 7 کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ اب وہ ملعون حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے لگا۔ آپ نے بھی اللہ کے حکم کی اطاعت کا جواب دیا اور آپ نے بھی 7 کنکریاں مار کر شیطان کو بھگا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر چھری چلائی، مگر اللہ کے حکم سے چھری نہ چلی۔ تب حضرت نے پوچھا: تو کیوں نہیں چلتی؟ چھری نے جواب دیا: مجھے اللہ کا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا: تو کاٹنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ چھری نے جواب دیا: آگ بھی تو جلانے کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن جب نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا تو آگ نے بھی آپ کو نہیں جلایا۔ آپ نے غصے میں چھری سمندر میں پھینک دی، پھر وہ مچھلی کے قلب میں جا لگی۔ روایت ہے کہ جو دمبا حاویل کی قربانی کے لیے پیش کیا تھا اور اسے ہوا اڑا لے گئی تھی، وہی دمبا اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ رکھوا دیا اور اس کی قربانی ہو گئی۔ وہ دمبا جنت میں 4000 سال تک پرورش پاتا رہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے ہر سال صاحب نصاب یعنی مالدار پر قربانی فرض کی گئی۔ ہر حاجی کو 3 دن مردود شیطان کو 7 کنکریاں مارنا فرض قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ اور حضرت اسماعیل نے مل کر خانہ کعبہ کی نئے سرے سے تعمیر کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نیچے سے گارا اور مٹی دیتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اینٹیں لگاتے تھے۔ جس پتھر پر آپ کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کے تعمیر کا کام کر رہے تھے، وہ ضرورت کے مطابق حسب مقام اوپر اٹھتا جاتا۔ اس پتھر پر آپ کے قدموں کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ اسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، جو زائرین کے لیے زیارت گاہ بنا ہوا ہے، جو ایک سنہری جالی میں خانہ کعبہ کے سامنے بیت الحرم میں حفاظت سے رکھا ہوا ہے، جہاں 2 رکعت نفل نماز پڑھنا افضل ترین ہے اور دعا کی قبولیت کا مقام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر انور بیت المقدس میں ہے۔ آپ کی عمر 180 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر دین ابراہیم کی تبلیغ کی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔